بات کریں گے ایک دردناک واقعہ، لاہور میں پیش آنے والا واقعہ ڈیلیوری بوائے کے ساتھ۔ رئیس نامی ایک ڈیلیوری بوائے کے حوالے سے، جس کو آمنہ نامی خاتون نے ٹریپ کیا اور ٹریپ کرنے کے بعد 6 مہینے تک اس کے ساتھ عیاشیاں مناتی رہی، رنگ رلیاں مناتی رہی، اپنا منہ کالا کرتی رہی، اور منہ کالا کرنے کے بعد اس کو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر مرڈر کروا دیا۔ یہ خاتون پچھلے 9 سال سے اپنے شوہر فرحان کے ساتھ شادی شدہ ہے، اور اس نے ایک رئیس نامی لڑکی کے ساتھ چکر چلایا جو کہ ڈیلیوری بوائے تھا۔ اور شروع میں اب لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے اس کیس میں کہ آمنہ کی واش روم کی اور دیگر جگہوں کی نازیبا ویڈیو سامنے آ گئی ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ وداؤٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کلاتھ جو ہے یا نیکڈ پوزیشن میں اس لڑکے کے ساتھ چیٹ کرتی تھی اور ویڈیو کال کرتی تھی۔ انتہائی شرمناک چیز ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے اور اس خاتون کے لیے کہ جو کہ پچھلے 9 سال سے شادی شدہ تھی۔ اور میں مجبور ہو گیا ہوں یہ کہ کہنے پہ کہ توبہ توبہ، آمنہ اتنی گھٹیا نکلی۔ یہ کہنے پہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ خاتون کا یہ فیس بھی ہو سکتا ہے کہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتی رہی، جس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے اسلامک قانون کے حوالے سے بھی، اور دیگر جو کانسٹیٹیوشن جو پاکستان میں پینل کوڈ چل رہا ہے اس حوالے سے۔ بہرحال اس سارے سینیریو میں دوسرا پوائنٹ یہ پیدا ہوتا ہے اس کے شوہر فرحان کو لے کر، کہ جس نے جب اس لڑکے کو ٹریپ کر کے، جو کہ 8 دن تک اس کو اپنی بیوی کے موبائل سے ٹریپ کرتا رہا، اور ٹریپ کرنے کے بعد اس نے ایک پراپر منصوبہ بندی بنائی، پلاننگ کی، جو کہ اٹ سیلف ایک اوفینس ہے، اور اس کے بعد اس لڑکے کو ٹریپ کرنے کے بعد مرڈر کیا، گھر بلایا، اور گھر بلا کر پہلے تشدد کیا، اس کو بند کر کے کمرے میں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی ویڈیو بنائی، کنفیشنل سٹیٹمنٹ بنائی، یہ کروایا۔ اچھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں، بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کی ویڈیو موجود ہے۔ اس میں اپنا ذہن کلیئر رکھیں، یہ جو رئیس کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے اس ویڈیو کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اس وقت رئیس انڈر پریشر تھا، انڈر انڈو انفلوئنس تھا، اندر کورسو میئر تھا، اور اس کو فورسفلی یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور کیا گیا کیونکہ اس کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا تھا، اور انڈر پریشر دیا گیا سٹیٹمنٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور عدالت بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جو کسی پولیس آفیسر کے سامنے دیا ہو، کسی جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے دیا ہو، ایک پرائیویٹ پرسن کے سامنے دیا گیا ہے، یا نہ کہ کسی پنچایت کے سامنے دیا گیا، ایک پرائیویٹ پرسن کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، اور اس کی لیگل کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ الٹا وہ فرحان ہی پھنسا ہے یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کروا کے، کہ اس نے اپنا کنیکشن اس کے ساتھ ثابت کیا، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ لاسٹ نائٹ لڑکا اس کے پاس تھا، اور اس نے زبردستی حبس بجا میں رکھ کے اس کو اغوا کر کے اس کو تشدد بھی کیا، اور تشدد کر کے زبردستی اس کا ویڈیو بھی بنایا۔ ویڈیو بنانے کے بعد اس کو ڈنڈوں کے ساتھ مارتے رہے، اس کی آنکھیں نکالی اور اس کو مرڈر کیا۔ تو مرڈر کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ مانگا منڈی کی حدود میں لے جا کے اس کی ناش کو بھی جلایا گیا۔ اب اس سارے سینیریو میں میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ سارا کام فرحان نے کیا تھا تو کیا اس وقت وہ نشے میں تھا؟ میں نے اپنی ویڈیو کے اوپر تھمبنیل یہ لگایا کہ فرحان قتل کے وقت نشے میں تھا۔ کیا میں نے یہ کیوں لگایا؟ کیا اس وقت وہ نشے میں تھا؟ کیا اس کی غیرت صرف ایک لڑکے کی حد تک جاگی ہے جس کو اس نے ٹریپ کیا؟ کیا اس کو اپنی بیوی اس میں ملوث نظر نہیں آئی جو کہ اس کے بچوں کی ماں تھی؟ کیا اس کو شرم نہیں آئی کہ وہ اسے بھی، اگر تمہاری اتنی غیرت ہے بھئی، غیرت کے تم پیکر بنے پھرتے ہو، لعنت ہے تمہاری زندگی کے اوپر، اگر تمہاری غیرت اتنی ہی جاگ رہی تھی تو تم کوئی قانون کا سہارا لیتے، ایپلیکیشن فائل کرتے کسی فورم میں، اسے جیل میں بند کروا دیتے اور ڈیورس دیتے اپنی بیوی کو۔ ٹھیک ہے، تم آج بھی اس گھٹیا عورت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، ٹھیک ہے، جو تمہارے بچوں کی وفادار نہ ہو سکی، تمہاری وفادار نہ ہو سکی،
تمہارے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس اس نے پامال کر دیا، جو کہ نازیبا ویڈیو بنا بنا کے کاننا نامحرم شخص کو بھیجتی رہی اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں بناتے رہی، اس کو تم نے لگا لیا ہے گلے کے ساتھ، اور کسی کا جو بیٹا ہے اس کو قانون ہاتھوں میں لیتے ہوئے مرڈر کر دیا ہے۔ انتہائی شرمناک چیز ہے، اور جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں فرحان کو، میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں کے اوپر بھی، کیونکہ ان دونوں کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، نہ اس لڑکے کا نہ اس لڑکی کا، ٹھیک ہے۔ لیکن سزا جو ہے وہ فی الوقت ایک لڑکے کو دی گئی، اس سے اتنا دردناک طریقے سے قتل کیا گیا۔ اگر کسی نے کوئی اوفینس کیا ہے، ایون وہ اکیوز پرسن ہے، گنہگار، اس کے لیے طریقہ کار ہے، آپ عدالتوں میں جائیں، اپلیکیشن فائل کریں، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اور اگر آپ کی غیرت اتنا ہی ابالے مار رہی تھی، اتنی ہی جل رہی تھی، تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ دونوں کو ہی وہاں پہ ختم کر دیتی، تاکہ سمجھ بھی آتا بھی غیرت، اس سے تو تم نے ساتھ لگا لیا۔ تو بہرحال یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، یا وہ نشے میں تھا جب اس نے مرڈر کیا، جو اس کو نظر نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اسے فرق نظر نہیں آیا کہ اس میں اس کی بیوی بھی ملوث ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی گھر میں زبردستی داخل نہیں ہو سکتا جب تک گھر کے کسی شخص کی اس میں رضامندگی شامل نہ ہو۔ کوئی بھی شخص اس طرح سے کسی کے اوپر زبردستی کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ ڈیفینیٹلی یہ جو خاتون ہے، آمنہ نامی خاتون، اس کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، یہ بالکل پریما فشائی کیس ہے، اس میں چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ اس خاتون کا اس کے ساتھ غیر اخلاقی غیر مناسب تعلقات تھے، اور شروع میں اس نے پوری اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات پورے کیے ہیں، اور بعد میں کسی وجہ سے آ کر اس نے وہ ساری چیزیں جو ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور بعد میں بڑے سمارٹ طریقے سے اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو بچا کر اب 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اس خاتون نے اب اپنے آپ کو بڑی یہ پکیزہ اور رو دھو کر مگرمچھ کے آنسو دکھا کر یہ اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کر رہی، ایسا نہیں، یہ اس مرڈر میں بھی پوری طرح سے ملوث ہے، اور زنا کے اوفینس میں بھی پوری طرح سے ملوث ہے، اور میرے خیال میں اس خاتون کو اس لڑکے سے زیادہ سخت سزا ہونی چاہیے۔ میری نظر میں یہ دونوں برابر ہیں، دونوں نے غیر اخلاقی اور غیر انسانی حرکت کی ہے، تو لیکن لڑکے کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہے، جو ہوا ہے اس پہ دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، نہ انسانیت، نہ معاشرہ، نہ کوئی اور چیز اس کی اجازت دیتی۔ بہرحال قانون کو ان دونوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تم آج بھی اس گھٹیا عورت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، ٹھیک ہے، جو تمہارے بچوں کی وفادار نہ ہو سکی، تمہاری وفادار نہ ہو سکی، تمہارے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس اس نے پامال کر دیا، جو کہ نازیبا ویڈیو بنا بنا کے کاننا نامحرم شخص کو بھیجتی رہی اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں بناتے رہی، اس کو تم نے لگا لیا ہے گلے کے ساتھ، اور کسی کا جو بیٹا ہے اس کو قانون ہاتھوں میں لیتے ہوئے مرڈر کر دیا ہے۔ انتہائی شرمناک چیز ہے، اور جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں فرحان کو، میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں کے اوپر بھی، کیونکہ ان دونوں کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، نہ اس لڑکے کا نہ اس لڑکی کا، ٹھیک ہے۔ لیکن سزا جو ہے وہ فی الوقت ایک لڑکے کو دی گئی، اس سے اتنا دردناک طریقے سے قتل کیا گیا۔ اگر کسی نے کوئی اوفینس کیا ہے، ایون وہ اکیوز پرسن ہے، گنہگار، اس کے لیے طریقہ کار ہے، آپ عدالتوں میں جائیں، اپلیکیشن فائل کریں، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اور اگر آپ کی غیرت اتنا ہی ابالے مار رہی تھی، اتنی ہی جل رہی تھی، تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ دونوں کو ہی وہاں پہ ختم کر دیتی، تاکہ سمجھ بھی آتا بھی غیرت، اس سے تو تم نے ساتھ لگا لیا۔ تو بہرحال یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، یا وہ نشے میں تھا جب اس نے مرڈر کیا، جو اس کو نظر نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اسے فرق نظر نہیں آیا کہ اس میں اس کی بیوی بھی ملوث ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی گھر میں زبردستی داخل نہیں ہو سکتا جب تک گھر کے کسی شخص کی اس میں رضامندگی شامل نہ ہو۔ کوئی بھی شخص اس طرح سے کسی کے اوپر زبردستی کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ ڈیفینیٹلی یہ جو خاتون ہے، آمنہ نامی خاتون، اس کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، یہ بالکل پریما فشائی کیس ہے، اس میں چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں،
صاف نظر آ رہا ہے کہ اس خاتون کا اس کے ساتھ غیر اخلاقی غیر مناسب تعلقات تھے۔